سیکھیں جی بیٹا کیا لکھا ہے؟ ان میں ہم سب بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے. اب جب ہم اپنے جسم کی خواہشوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم گناہ کو دعوت دیتے ہیں اور گناہ میں چلنے کی کوشش اور جستجو میں ہیں. جب ہم اپنے جسم کی خواہش کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، خدا نے ہمیں اس لیے نہیں بنایا کہ ہم اپنی خواہشوں کے مطابق زندگی گزاریں. خدا نے کس لیے ہمیں بنایا ہے کہ ہم سب اس کی محبت میں، اس کے پیار میں، اس کی قدرت میں، اس کے جلال میں اس کی تعظیم کریں، اس کی عبادت کریں. ہاللیلویہ. خدا نے ہمیں اس لیے بنایا ہے، اس نے ہمیں اس لیے نہیں بنایا کہ ہم ایک دوسرے سے عداوت رکھیں تو فرقے بازیاں اور اس طرح کی چیزوں کو کریں. یہ آپ جان لیں کہ یہ سب چیزیں گناہ ہیں. ہماری جو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بنتی، ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں، تو اس کا معنی ہے کہ ہمارے اندر گناہ کام کرتا ہے، ہمارے اندر گناہ ہے. گناہ نے ہماری فطرت صورت کو تبدیل کر دیا ہے. اور ہم سب اس کو سیکھ سکتے ہیں اور اس کو آگے چلتے ہیں. تو آئیے، خدا نے گناہ کو پیدا نہیں کیا. گناہ کہاں سے آیا؟ اس سوال کے جواب پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. خدا نے گناہ کو پیدا نہیں کیا اور نہ ہی کسی کو گناہ پر مجبور کیا. نہ ہی کسی کو گناہ پر مجبور کیا کہ تسی گناہ کرو. خدا نے ہمیں اس طرح لیے نہیں بنایا کہ ہم گناہ میں زندگی گزاریں یا گناہ کریں. نہ خدا نے گناہ کو پیدا کیا ہے. میں نے ایک قسم آپ کو بتائی تھی پچھلی بار کہ خدا کی اخلاقی شریعت کے انحراف کو گناہ کہتے ہیں. خدا کی اخلاقی شریعت کا مطلب قانون، آئین، حکم جو کچھ دیے جاتے ہیں اس کے مطابق عین سیدھا اس پر چلنا ہے. Are you understand؟ کتنے لوگ میری بات کو سمجھے ہیں؟ بات کی سمجھ آئی؟ ہمیں خدا کے قانون آئین کے مطابق سیدھے چلنا ہے. جب ہم اس میں اتراؤ چڑھاؤ کرائیں گے، اپنی مرضی سے چیزوں کو بنائیں گے، اور نہیں میرا مطلب تھے اینج نہیں گا، میرا مطلب تھے اینج نہیں ہونا چاہیے تھا، اینج ہونا چاہیے تھا، یہ ہم خود اب ایک شریعت بنا رہے ہیں. ہم خدا ایسے سوال نہیں سنتا، خدا ایسے سوال نہیں بناتا نہ سنتا ہے. خدا نے ایک قانون بنا کر رکھ دیا کہ تم نے اس پر چلنا ہے اور اس پر چل کر ہی تم میری مرضی کو پورا کرو گے اور میرے ساتھ چل سکتے ہو. خدا نے گناہ کو پیدا نہیں کیا، میں پھر سے بتا دیتا ہوں، اور نہ ہی کسی کو گناہ پر مجبور کیا، بلکہ اس نے انسان کو آزاد مرضی پیدا کیا. گناہ کرنا یا نہ کرنا انسان کے اپنے اختیار میں ہے. اس سے پہلے کہ آدم اور حوا نے خدا کی نافرمانی کی اور گناہ شیطان اور اس کے فرشتوں میں پہلے سے موجود تھا. گناہ کس طرح سے؟ گناہ کیسے کرتے سی؟ شیطان اس کے فرشتوں میں گناہ تھا. اس وقت زمین پر اس طرح سے جیسے آدم کے اندر گناہ نہیں تھا. آدم تے بڑے رام نال زندگی گزارے ایسی باغی اندر بچ ایت رام نال خدا نہ گلا کردا سی، باغ دے پھل کھادا سی، ہر چیز کھادا سی، لیکن گناہ اس کے اندر نہیں تھا. اور گناہ کہاں پر تھا؟ شیطان ابلیس اور اس کے فرشتوں میں گناہ تھا، کیونکہ اس نے آسمان پر بغاوت کی تھی. آسمان پر کیا کیا تھا؟ بغاوت کی تھی. اور وہ بغاوت کرنے کی وجہ سے زمین پر پٹکا گیا. زمین پر اس کو کیا کر دیا؟ پٹک دیا گیا. اس کو اور ڈیٹیل سے سیکھیں گے آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن تھوڑا سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں. گناہ شیطان اور اس کے فرشتوں میں پہلے سے موجود تھا، مگر گناہ دنیا میں اس وقت آیا جب آدم اور حوا نے خدا کے حکم کے برخلاف کام کیا. خدا نے آدم سے کہا تھا کہ نیک و بد کی پہچان کے درخت کا نہ کھانا. پیدائش 2 باب میں کیا لکھا ہے؟ جی پڑھئے گا اس کو ذرا. اس باب جو ایت کو پڑھ دیجئے، پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 17 ایت کو اس میں کیا لکھا ہے؟ جی سنیے گا غور سے. لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا. کبھی نہ کھانا، یہ خدا کا حکم ہے کہ نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کبھی نہ کھانا. کیا لکھا آگے سنیے گا غور سے. جی کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا، جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مر جائے گا. جس دن تو اس
उस दरख्त का जो नेक व बद की पहचान क्या है, तो खा लेगा तो उसी दिन मर जाएगा। और ऐसा ही हुआ। और जिस दिन उसने फल खाया, किसके कहने पर खाया, मुझे तो बताओ, किसके कहने पर? शैतान ने उसको बहकाया। वो नहीं तो मरना मुरना नहीं है, एक दरख्त का तू कदे फल खा ले ते तू खुदा वांगू नेक ते बद दी पहचान विचों एक होर बन जाएगा। तू उन्हां विच शामिल हो जाएगा जिहड़ी नेकी ते बदी नूं पहचानदे ने। तू उन्हां विचों एक इंसान हो जाएगा। तू ये फल लाजमी खा। हवा ने की कीता? शैतान दे बहकावे च आए, शैतान दे बहकावे च आके ते उन्हें उस फल नूं खाया। लेकिन शैतान केड़ी सूरत विच आया सी? हवा देखो किस सूरत में? अच्छा देखो, बाइबल के दर्शन के मतलब बताती है कि तमाम जितने भी जानवर हैं, जितने भी जानवर हैं दुनिया पर, सबसे ज्यादा चालाक, सबसे ज्यादा चालाक कौन है? सांप। सांप सबसे ज्यादा चालाक है। बाइबल मुकद्दस के बारे में बताती है कि वो तमाम जो दस्ती जानवर हैं उनमें सबसे ज्यादा चालाक होशियार है। उसको उसने इस्तेमाल किया, उसने सांप में होकर उसने, और सांप को भी ऐसी लानत उसने दिलवा दी कि सांप को भी खुदा ने कह दिया कि तू उस पेट के बल जमीन पर चलेगा। इसका मतलब है कि सांप पहलो जमीन ते पेट के बल नहीं सी चलता, वो भी टुरदा सी, वो भी चलता सी, ऐसा नहीं था पहले। लेकिन जब उसने शैतान के कहने पर, शैतान जब उसमें आया तो शैतान ने उसमें से होकर बाग में, उसमें होकर हवा को धोखा दिया, हवा को वर्ग लगाया। तो उस वक्त खुदा ने शैतान को भी लानत कर दी कि अब तू पेट के बल चलेगा और तू जमीन से खाक चाटेगा, और जो औरत से पैदा हुए तो वो तेरे सर को कुचलेंगे और तू उसकी एड़ी को काटेगा। ये लानत शैतान पर उस वक्त कर दी गई। सांप पर, सांप भी मारा गया, सांप भी मारा गया। मेरे ख्याल में अगर वो गुनाह सांप के जरिए ना होता तो शायद सांप की भी आज लोगों के साथ दोस्ती होती, इस तरह से ना होता कि वो दुश्मन इनको हमें काटता और हम उसको मारते। ये उस गुनाह की वजह से हुआ है, और गुनाह इंसान को बहुत दूर ले जाता है। फिर आगे क्या है? फिर आगे चलिए। लेकिन जब आदम और हवा ने इस दरख्त का फल खाया, पैदाइश 3 बाब की 6 आयत को इधर पढ़ दूंगा, उसमें क्या लिखा है? तो उन्होंने बराह रास्त खुदा के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। इस नाफरमानी का नतीजा ये निकला कि आदम की फितरत गुनाह आलूदा हो गई। पहले आदम की सूरत जो थी वो गुनाह आलूदा नहीं थी, खुदा की तरह उसका चेहरा था और बड़ा खूबसूरत। और मैं इसकी डिटेल आपको बताऊंगा। और ये जो मैंने अभी लफ्ज बोले हैं इसके मतलब, जी बेटा क्या लिखा है? औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है, अच्छा फिर, और अकल बख्शने के लिए खूब है, अकल बख्शने के लिए खूब है। उन्हें पता चल गया, शैतान ये गला बातें ने उन्हें सिखा देता। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। क्योंकि जब ਅਸੀਂ अपनी अखां ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ शिकार हो जाते हैं। वाह लगता तो बड़ा अच्छा है, ऐ सब कुछ तो बड़ा ठीक लगता है, लेकिन ये मैं कर लांगा तो फिर कितना अच्छा होएगा और इसका फायदा की होएगा। ਅਸੀਂ अपने दिमाग से फायदे की एक लिस्ट बना लेते हैं कि ए फायदा हो जाएगा अगर मैं इंज कर लिया, अगर मेरा इंज हो गया। जब को कह देवे कि मेरा इतने हो जाए ना तो फिर मेरे आह फायदे होंगे, इतने ते गड्डियां ने, इतने ते कारां ने, इतने ते इंज हो जाएगा और ते इंज हो जाएगा। मैं तो एक मिसाल के तौर पर ये सारे ज़हन दी लिस्ट है। ਅਸੀਂ गुनाह च जान वास्ते की करने आ, किस तरह उस शक्ल को इख्तियार करने आ, ये तो मेरी डिटेल थोड़ी सी दसी है। और इसी तरह गुनाह जो है हमारी फितरत, गुनाह इसी तरह लिखा है आलूदगी, गुनाह आलूदा हो गई और इस सबब से हम सब ने भी गुनाह आलूदा फितरत पाई। कौन सी फितरत की है? गुनाह आलूदा फितरत है। इसका मतलब है कि हमारी फितरत खुद ब खुद खुदा और उसकी शरीयत के खिलाफ हो गई। की हो गई? और देखो ना साड़ी ते मुसीबत कोई अजाब आवे ते ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਪੀਏ तो खुदा को कुछ होता है? खुदा को कोई फर्क नहीं पैदा। पता सारे गुनहगार ने, ये गुनाहगार नहीं।
انہوں نے گناہ کیتا ہے, مخالفت کی تھی میرے نال, انہوں نے میرے نال دوستی نہیں کی تھی, انہوں نے میری مرضی نہیں منی, انہوں نے میری گالوں نہیں سنیا, اس واسطے مرنے جو مرضی نہ ہوئے. خدا کوئی پرواہ نہیں کرتا, مرن دیتا ہے. کیوں مرن دیتا ہے؟ خدا نے سانو مرن واسطے پیدا نہیں سی کیتا, خدا نے سانو اپنی پرستش تے ستائش تے ہمیشہ اپنے سامنے رکھن واسطے انہیں پیدا کیتا سی. ہاللویا. خدا کی کوئی سوچ نہیں سی, خدا کی کوئی مرضی نہیں سی کہ اسی گناہ چ مر جائیے, اسی مصیبت تے عذاب چ مر جائیے, خدا والو عذاب آوے اسی اس عذاب دا شکار ہو جائیں گے, اسی اگ وچ جڑی جہنم دی اگ اسی اودے چ سڑیے. نہیں, خدا نے یہ سب کچھ ساڈے واسطے نہیں سی کیتا, کہ انہیں تے انہاں فرشتیاں نہیں کیتا سی جنہوں نے آسمان تے جنگ کی دی سی, انہوں نے وسیلہ گناہ ہویا, انہوں نے خدا کی نافرمانی کی تھی. یہ سب کچھ انہوں واسطے یہ سب کچھ کیتا گیا. لیکن میں تمہیں ایک اور لفظ دسیا, فرشتیاں واسطے واپس خدا دی بادشاہی چ جان دا کوئی اصول طریقہ نہیں ہے. فرشتے لوسیفر شیطان تے اودے فرشتے دوبارہ خدا دی بادشاہی چ کدی نہیں جا سکتے. انہاں واسطے جہنم دی اگ جدے واسطے یسوع نے کیا نہیں سی, انہیں بدرما نے کیا سی, تو ہنے ہی سانو اگ وچ چھوڑ دے گا. فرشتیاں نو سارا پتہ ہے کہ ساڈا ٹھکانہ ہے اور اگ ہے, وہ جہنم دی اگ ہے, ساڈا وہ ٹھکانہ نہیں. سانو خدا نے جہنم دی اگ واسطے نہیں بنایا, اسی تے نہ سمجھی دی وجہ نہ جانا ہے, اسی تے شیطان دا شکار ہو کے جانا ہے, اسی تے گناہ آلودگی دی وجہ نال جہنم چ اگ جانا ہے, ورنہ ساڈی وہ جگہ نہیں. وہ جگہ شیطان دی ہے, کہ وہ فرشتیاں دی ہے. میں تو عبرانیوں کی خط دی گل دساں, وہ وچ لکھیا ہے کہ خدا نے واپس دوبارہ توبہ دا موقع فرشتیاں نوں نہیں دیتا. کینوں دیتا ہے؟ آدم نے گناہ کیتا تے آدم نو دوبارہ موقع مل سکتا ہے. اگر سچے دل نہ توبہ کرے تو انہوں خدا معاف کرنے سے قادر ہے, انہوں معاف کر دینا چاہتا ہے خدا. لیکن فرشتیوں نے اس واسطے پولس کہتا ہے کہ اسی فرشتیوں کا انصاف کریں گے. کیوں وہ کہتا ہے اسی فرشتیوں کا انصاف کریں گے؟ کیونکہ پولس کو پتہ ہے جب تخت عدالت سے پاواں گے تو سارے سامنے فرشتے آئیں گے تو اسی انہوں کہیں گے تسی خدا دے نال کیوں بغاوت کی تھی, کیوں اس طرح کیتا. اس میں تو پڑھانا وا جی ایتھے کچھ لکھیا ہے, ذرا ایتھے نو پھر پڑھو, کنٹینیو کرو ذرا. اینو یسایا نبی دا صحیفہ اودا 14 باب تو دی 12 ہے تو اسی ایک ایت پڑھیے, 13 ہے تو پھر اگے پڑھنا شروع کرو. کی لکھیا جی سنیے گا غور سے. شاباش میرا بیٹا, پڑھو ذرا تو سمجھ آئے گا دی. جی یسایا چیپٹر نمبر 14 اور ورس نمبر 13. جی کیا لکھا ہے؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا. اچھا تو اپنے دل سے, شیطان نے گناہ جو کیتا انہیں کی سوچیا, انہیں اپنے دل سے سوچیا میں خدا نال بڑا تخت بناواں گا. پڑھو سنو ذرا بیلنس کے لکھا جی. تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا. اچھا میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا. پھر کیا لکھا ہے؟ اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا میں اتنے تخت تے. جی میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا. بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا. شیطان کہہ رہا ہے جی میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا. میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوگا. اس گناہ نے انہوں ڈبویا ہے. شیطان نو تو سٹر دی وجوہات جڑی ہے نا, اے انہیں ایک سوچیا ہے خدا دے بارے چ کہ خدا مگو میرا تخت ہوئے گا. بے اے بہت زیادہ نورانی فرشتہ سی, اے بڑا خدا دا مقرر فرشتہ سی جڑا لوسیفر سی. تے لوسیفر پرستش بھی بڑی کرتا سی, خدا دی ستائش بہت خوبصورت کرتا سی. پر لیکن وہ دن گھمنڈ آیا, غرور آیا, وہ دے اندر جدو خدا دے مخالف انہیں سوچنا شروع کر دیتا. تے اسی طرح ہی آج بھی دنیا مر جاتی ہے جدو گھمنڈ کر دی, غرور کر دی ہے. خدا کو پسند نہیں ہے سب چیزاں. انسان کو خاکساری اپنانی چاہیے کہ مالک تو میں نے جس طرح کرے میں اس طرح خوش ہوں. خدا تو میرے جتنے رکھے میں اتنے خوش ہوں. خدا تو میرا خدا ہے, تو میرا خالق ہے. یہ چیزیں نے پھر کیا گیا ہے. پڑھو ذرا تھوڑا اور پڑھ لو جی. لیکن تو پتال میں گڑھے کی تہ میں اتارا جائے گا. ہاں تو کتنے ہوئے گا؟ یہ لوسیفر کو اس واسطے سی کہ پتال گڑھے بچ اتارے جائے. کیوں بیٹی کا دسو یہ کیوں سر کیوں گریا؟ ہیلو کیوں گریا؟ گناہ کی وجہ سے. اس نے خدا کے آئین کے ساتھ, قانون کے ساتھ انحراف کیا.
खुदा की मुखालफत इसने की, जो बनता था वो नहीं किया, बल्कि अपनी मर्जी से अंदर से एक असूल बना लिया और उस असूल के तहत वो आसमान से गिरा दिया गया और जमीन पर पटक दिया गया। ये आपने पहले से पढ़ा इसको और इसको सीख सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा और इसका मुताला करते फिर आगे चलेंगे और फिर उस जगह पर चलेंगे। क्या लिखा है, आइए मेरे साथ निकालिए मुकाशवा